جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا جو رکھ رکھاؤ ہے یا جو بنیاد ہے وہ شمسی مہینوں کی بجائے قمری مہینوں پر کیوں ہے، یعنی چاند کے مہینوں پر کیوں ہے۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا ہم اپنے چاند کے مہینوں کو جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ ہم نے جب زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا تھا تو اسی وقت ہم نے مہینوں کی گنتی 12 مقرر کر دی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات جو ہے آج سے کئی سو سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن پاک کے اعلان کی صورت میں فرمائی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اسلامی ہی نہیں، جو غیر اسلامی اقوام ہیں ان کے کیلنڈروں میں بھی مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے، یعنی 12 مہینے اس کائنات کے دن رات کے نظام کا ایک تعین ہے اور تحدید ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ جنوری ہے، فروری ہے، مارچ ہے، ہمارا بچہ جانتا ہے، لیکن کیا اسلامی مہینوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس مہینے میں ماتمی جلوس نکلتے ہیں اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے، جس مہینے میں بڑے بڑے گھٹ نکلتے ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، یا جس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں اس کو رمضان کہا جاتا ہے، اور جس مہینے میں قربانی دی جاتی ہے اس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ باقی مہینوں کے نام ہمیں نہیں معلوم۔ اسلامی کیلنڈر میں جو مہینے ہیں وہ در حقیقت اسلامی عبادات کے حوالے سے ایک ایک مسلمان کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، کہ چاند کے بارے میں، چاندوں کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کا تعین کرنے کا باعث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ ترغیب اور تعلیم دی تھی کہ چاند کے دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ قمری مہینے جو ہیں وہ بنیاد ہوا کرتے تھے ہر قوم کے کیلنڈر کی۔ شمسی مہینے جو ہیں ان کا تعین جو ہے وہ ذرا مشکل ہے، ہر ایک فرد کے لیے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اب دیکھیے کہ جو انگریزی کا دن ہے وہ رات 12 بجے شروع ہوتا ہے، 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں جو دیسی کیلنڈر ہے، دیسی تقویم جسے بکرماجیت کہا جاتا ہے، جس کے مہینوں میں ساون، بھادوں، اسوج، کارتک اور پو ماغ کے مہینے آتے ہیں، اس کو بکرماجیت کا کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور اس کے دن کا آغاز ہوتا ہے سورج چڑھنے سے، جبکہ اسلامی دن کا آغاز سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے، یعنی اسلامی دن کے اندر رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ اور یہ سورج کے جتنے مہینے ہیں، کسی کے دن 30 ہوتے ہیں، کسی کے 31 ہوتے ہیں، کسی کے 28 ہوتے ہیں یا 29 ہوتے ہیں، ان کا حساب کرنا بہت مشکل ہے۔ ویسے تو ایک آسان سا حل ہمارے بچپن میں پورا سمجھایا کرتے تھے کہ اس طرح شروع کر دیں، یہ ہڈی کے اوپر آئے گا جنوری، پھر فروری، پھر مارچ، پھر اپریل، پھر مئی، پھر یعنی ہڈی کے اوپر جو آئیں گے دن، جو نام وہ 31 کے ہوں گے، باقی پہلا جو ہے 28 29 کا ہوگا، باقی 30 کے ہوں گے۔ یہ تو ایک بچپن کے اندر ہم نے سیکھا تھا تو یہ تھا، لیکن اسلامی مہینے جو ہیں وہ باقاعدہ احکامات کے حوالے سے ایک مسلمان کی زندگی کا لازمی عنصر ہے۔ مثلا محرم کے اندر عاشورہ کا روزہ ہے، محرم کے اندر حرمت کے احکامات ہیں، احترام کے احکامات ہیں، دوسروں کا خیال رکھنے کے احکامات ہیں۔ پھر اس کے بعد ربیع الاول کے حوالے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ تاریخ پیدائش کے اوپر بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر
پھر رمضان کے احکامات ہیں، رجب کی حرمت کے احکامات ہیں، دوسرے احکامات ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، حرمت والے مہینے ہیں، باقی ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ لیکن سب سے آسان جو ہے معاملہ اور سب سے بہتر جو معاملہ ہے، جو اس کی توجیہ کے اندر کہ کیوں چنا گیا ہے اس کو، دیکھیے چاند جو ہے وہ ہر مہینے نیا طلوع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ غروب کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک مہینہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اوسطاً 29 دن 12 گھنٹے 24 منٹ اور اس کے اوپر جتنے سیکنڈ 40 کے قریب سیکنڈ ہیں وہ ہوتا ہے، یعنی 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ چاند نیا پیدا ہوگا، اگر اس کی پیدائش کو اتنے گھنٹے ہو چکے ہوں گے 16 گھنٹے تو نظر آ جائے گا، اگر 16 گھنٹے سے کم ہوئے ہوں گے تو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ایک عام آدمی جو ہے، عام آدمی، ان پڑھ آدمی جو ہے، وہ اس کا کس طرح حساب رکھ سکتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ ہر انسان کو 2 ہاتھ ملے، ایک ہاتھ کے اندر 5 انگلیاں ہیں، دوسرے ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں ہیں، اور ہر ایک انگلی پر 3 پور ہیں، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3، یعنی اس ہاتھ میں بھی 15 پور ہیں، اس ہاتھ میں بھی 15 پور ہیں۔ اب نیا چاند طلوع ہوگا، آپ گننا شروع کر دیں، جتنا بڑا بھی ان پڑھ آدمی ہو وہ اپنی انگلیوں کے پوروں پہ تو انگلی رکھ کے گن سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جیسے ہی 30 پور ہوتے ہیں چاند کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اور چاند وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پنجابی میں بھی کہا جاتا ہے کہ چاند چڑھیا دنیا ویکھے، یعنی چاند جب طلوع ہوتا ہے تو خواہ وہ آدمی پہاڑوں پہ رہتا ہو، جنگلوں میں رہتا ہو، صحراؤں میں رہتا ہو، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی چاند دیکھ کے یہ جان سکتا ہے کہ چاند جو ہے طلوع ہو گیا ہے، کتنے دن کا ہے، کیا اہتمام ہے۔ تو یہ وہ اہتمام ہے ایک عام شخص کے لیے چاند کا خیال رکھنے کا۔ تو اس لیے چاند کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی جتنی اقوام ہیں ان میں جو تقویم اور کیلنڈر ہوتا تھا وہ قمری مہینوں کی مناسبت سے ہوتا تھا۔ اب یہ کیلنڈر جو عام ہوا ہے برطانیہ کے فتوحات کی وجہ سے یا نوآبادیات کی وجہ سے، یہ 19ویں صدی میں ہوا ہے، اس سے پہلے یہ کیلنڈر نہیں تھا۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کروں، اس کو کہا جاتا ہے گریگوری کیلنڈر، یعنی روم کا ایک پادری تھا جس کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ یہ کیلنڈر جو ہے وضع کرے، اور اس نے جب اس کا آغاز کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کیا تھا۔ لیکن آج کی ساری عیسائی دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ حساب کرنے میں اس سے 5 یا 6 سال کی غلطی ہو گئی تھی، یعنی اس وقت جو 2021 ہے یہ در حقیقت 2021 نہیں 2026 ہے، غلطی پر اس کی بنیاد چل رہی ہے۔ تو ایسے میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اسلامی تقویم کے بارے میں بھی جانیں، اس کو رواج دیں، اور بالخصوص اس کے جو مہینے ہیں اسلامی مہینے، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی اولی ہے، جمادی اخری ہے، یا جمادی الاول اور جمادی الثانی بھی بعض لوگ کہتے ہیں، پھر رجب ہے، پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے، پھر شوال ہے، پھر ذوالقعدہ ہے، پھر ذوالحجہ ہے۔ ان مہینوں کو بھی جانیں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں، خود بھی سمجھیں، اور ان چیزوں کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے افتخار کے ساتھ اور بڑے شرف کے ساتھ اپنائیں اور اس کو رواج دینے کی کوشش کریں۔ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اس وقت دنیا کی کئی اقوام میں کیلنڈر رواج، چین کا اپنا کیلنڈر ہے، اسی طرح لیبیا میں ہم گئے تو وہاں کا اپنا کیلنڈر ہے، انڈیا کا اپنا، ہر ایک کا الگ الگ کیلنڈر بھی ہے، لیکن ایک رواج پڑ گیا ہے گریگوری کیلنڈر، جسے یونیورسل کیلنڈر، یونیورسل کی حیثیت ملی گئی، اور وہ ملی ہے 19ویں صدی کے اندر۔ اس سے پہلے ہر قوم کا اپنا اپنا رواج تھا، اپنا اپنا انداز تھا، اپنا اپنا طریقہ تھا۔ تو اگر ہر قوم کا اپنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عیسوی کیلنڈر کو استعمال نہ کیا جائے، یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اپنی چیز اپنی ہوتی ہے، اپنے فخر اپنے ہوتے ہیں، اپنے اعزاز اپنے ہوتے ہیں،
اور وہی اعزاز اور فخر جو ہیں ایک امتیاز کی حیثیت رکھتے ہیں. اس چیز کو سمجھیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی.